بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ درود پاک کا سفر بہت ہی عظیم سفر ہے۔ یہ سفر خود نہیں کیا جاتا بلکہ یہ سفر کروایا جاتا ہے۔ اس عظیم سفر کے لیے رب کریم اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے۔ درود شریف روحانیت کا سفر ہے، درود شریف کامیابیوں کا سفر ہے، درود شریف عزتوں کا سفر ہے، درود شریف آسمانوں کا سفر ہے، درود شریف جنت کا سفر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھے یہ واقعہ سنایا ہے۔ بصرہ میں ایک آدمی حدیث پاک لکھا کرتا تھا اور قصداً کاغذ کی بچت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھنا چھوڑ دیتا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں آکلہ کی بیماری لگ گئی، اس کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ اسی تکلیف میں مر گیا۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ صرف سلم لکھا کرتا تھا، اس کی موت سے پہلے زبان کٹ گئی۔ استغفر اللہ۔ کہ صرف درود پاک کے معاملہ میں بخل کرنے والے کو دنیا ہی میں کتنی عبرتناک سزائیں ملتی ہیں۔ ذرا تصور کریں ان بدبختوں کے بارے میں جو شان نبوت میں کمی و تخفیف کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ خود قرآن پاک نے ان کے مقام کو ان الفاظ میں بلندی عطا کی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے جب مرنے لگتے ہیں تو ان پر طرح طرح کے عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ان کی زبانیں باہر نکل آتی ہیں، تعفن پھیل جاتا ہے، زبانیں کٹ جاتی ہیں، الغرض ان کی موت نشان عبرت بن جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جینے، مرنے اور درود شریف کے فیضان سے سیراب ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس میں ایک سانپ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ خوفناک سانپ۔ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کے لیے قبر کھودی گئی، مگر اس میں ایک کالا خوفناک سانپ تھا۔ لوگوں نے گھبرا کر وہ قبر بند کر دی اور دوسری جگہ کھودی گئی، وہاں بھی وہی کالا سانپ موجود تھا۔ تیسری دفعہ قبر کھودی تو وہی کالا سانپ وہاں بھی موجود تھا۔ آخر کار سانپ نے زبان سے پکار کر کہا، تم جہاں بھی قبر کھودو گے میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ قہر و عذاب کیوں ہے؟ سانپ بولا، یہ شخص جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتا تو درود شریف پڑھنے میں بخل کرتا تھا، اور اب میں اس بخیل کو سزا دیتا رہوں گا۔ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھیں تو پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بہت ادب اور محبت سے پیش کیا کریں۔ کیفیات کا درود اور ہے، الفاظ کا درود اور ہے۔ درود شریف در حقیقت یاد ہے، اور جو یاد میں ہے وہی کامیاب و کامران ہے۔ درود شریف توجہ، دھیان اور مکمل یکسوئی کے ساتھ پڑھیں اور ایک ایک لفظ مبارک کے معنی پر توجہ دیں۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ادب والا قرب والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کی درود پاک سے ریلیٹڈ کوئی سکسیس سٹوری ہے تو وہ آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آؤں گی میں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔